حیدرآباد کے بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج اتنا لمبا عرصہ کے بعد میں اپنے حیدرآباد کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ اتنے عرصے بعد میں اپنا شہر حیدرآباد واپس آیا ہوں تو یقیناً مجھے خوشی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو جب بھی میرا خاندان کو ضرورت پڑا ہے، میرا پارٹی کو ضرورت پڑا ہے، تو حیدرآباد کی عوام نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا اور پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کی غریب عوام کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کا کسان کا، پاکستان کا مزدور کا، ہر طبقہ کا قسمت آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دیا تو ان کا قسمت تبدیل کر دی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی عامر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لڑکی نے اس فوجی عامر کو للکارا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدرآباد کے بھائی، میرے حیدرآباد کے بہنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کیا، آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی، حکومت کو نہیں سنبھال سکتی، تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک دفعہ نہیں، ہم دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی۔ شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی، شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی، کسان کی وزیر اعظم تھی، غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی، اس ملک کی مستقبل کی امید بھی تھی۔ اور اگر بی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں، اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپین کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنی جدوجہد حیدرآباد سے جب شروع ہوتی تھی، جب لانگ مارچ حیدرآباد سے نکلتا تھا تو اگزام آباد کا حکمرانوں کا خداحافظ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اگر میں سلیکٹڈ نااہل نالائق وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا رہا تھا
اور میں اپنا حیدرآباد کے بھائی بہنوں کے پاس آیا تھا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ دیا. اور اگر میں اس نالائق کو نکال سکتا، اگر میرا عدم اعتماد کامیاب ہوا تو میرے حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. ہم اگر کامیاب ہوئے تو پاکستان کا فائدہ تھا. اگر وہ آج ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک دشمن تھا، اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پیپلز پارٹی کی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی جیالوں کی جدوجہد کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے کارکن، جیالوں، عہدیدار جو میرے ارد گرد اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اسلام آباد کے عدم اعتماد کے وقت دیکھا تھا کہ جو وزیر اعظم بننے والے تھے وہ تو پیچھے پیچھے تھے، حیدرآباد کا شرجیل میمن آگے آگے تھا. آج مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں، آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. آج جو ہم نے اس میگا پانی کا منصوبہ کا جو افتتاح کیا ہے حیدرآباد شہر کے عوام کے لیے، یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے. پینے کے صاف پانی ہر شہری کا حق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمارے اسلام آباد کے حکمران بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کراچی سے لے کے کشمیر تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا تو انڈس کا دریا بھی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد کے عوام، آپ میرے گواہ ہو کہ اگر اس شہر کو پانی کا منصوبہ ملا ہے تو پھر میں اردو میں کہہ ہی نہیں سکتا، 1911 میں، سن 1911 میں انگریزوں نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ دیا. اس کے بعد 1970s میں قائد عوام نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ، مطلب انگریزوں نے دیا تو بھٹو شہید نے دیا. پھر قائد عوام کے بعد 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حیدرآباد کے عوام کو پانی کا منصوبہ دیا. اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے جس میگا پانی کا منصوبہ کا افتتاح کیا ہے، آج اس منصوبہ سے انشاءاللہ تعالی حسین آباد ٹاؤن کے عوام، شاہ لطیف ٹاؤن کے عوام اور قاسم آباد ٹاؤن کے عوام کو صاف پانی ملے گا، پینے کے پانی ملے گا. پینے کا میں نے ڈبل چیک کیا ہے کہ آپ پینے کا پانی جو اس شہر پہ راج کرتے تھے، قبضہ ان کا تھا، لسانی کے بنیادوں پہ سیاست کرتے تھے، نفرت کے بنیاد پہ، تقسیم کے بنیاد پہ آپ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے تھے تو راج کرتے تھے. ان سے پوچھا جائے
جو اس شہر کو لندن سے چلاتے تھے، جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے، ان سے پوچھے کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اگر ہمیں پانی ملا ہے تو انگریزوں نے دی، اس کے بعد قائد عوام نے دیا، باپ کے بعد میرے نانا کے بعد، بیوی کے باپ کے بعد بیٹی نے دی، میرے والدہ نے دیا، بیوی کے بعد نوازہ نے دیا۔ تو آپ بتائیں خدمت اگر آپ کا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور ہمارا جو سفر ہے وہ مکمل ہے۔ ہم نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر تک اس قسم کے منصوبے کے ذریعے صاف پانی پہنچانا ہے۔ دوسری جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی فرق ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی، اپنے گورننس، اپنا کامیابیوں پہ، اپنے منشور پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ میں عوام، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میں تو عوام کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ جیسے میں نے حیدرآباد کو پانی دیا ہے، ویسے میں ملتان کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں فیصل آباد کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں کوئٹہ کو پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں۔ آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آئے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے غریبوں کے جماعت کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل ہم حل کریں گے۔ مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو، اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، سیاسی طور پہ زندہ ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیے گئے، ہم ڈرے نہیں، ہمارے قائد کو شہید کیے گئے، ہم جھکے نہیں، ہمارے شہید رانی کو شہید کیا ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے، اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے۔ ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے، مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا۔ میں اپنے جو ایم کیو ایم کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے، میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن۔ میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی، حیدرآباد سے آپ لڑو، اپنا سپیس اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ کی جماعت، پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو، آپ لڑو، ہم بھی لڑتے ہیں، عوام فیصلہ کرے، وہ پیپلز پارٹی کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، آپ کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹے، تو کیا ہوا؟ میئر حیدرآباد تو دور کی بات، وہ اپنا 2 ٹاؤنز پی ٹی آئی سے نہیں بچا سکے۔ آج بھی میرا یہ جو الفاظ ہے، پچھلا 18 مہینوں سے میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈرو گے آپ مرو گے۔ اور افسوس کی بات ہے، ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں،
وہ خوف زیادہ ہے. وہ بائی الیکشن سے بھاگتے ہیں, وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں, اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے بھاگنا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے ڈرنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ٹی آئی کا جو اس پورا ملک میں نفرت تقسیم کا سیاست کر رہی ہے, جیسے ہم نے اسی حیدرآباد سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والا کا صفایا کیا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے باقی صوبوں میں نفرت کی سیاست کرتے ہو, تقسیم کی سیاست کرتے ہو, پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار قائم کرنے کی کوشش کرتے, جنہوں نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا, جنہوں نے مئی 9 پہ جی ایچ کیو کا حملہ کیا, میرا ان کے لیے پیغام ہے, پیپلز پارٹی کے جیالے آپ سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم آ رہے ہیں, مقابلہ کے لیے تیار ہے. میں نہ کسی کیئر ٹیکر کی وزیر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی طاقت پہ ان کا مقابلہ کروں گا. میں نہ کسی سی پی او, ایس پی یا ڈی سی کے طاقت پہ ان کا مقابلہ کروں گا. میں پی ٹی آئی کا مقابلہ, سلیکٹڈ کا مقابلہ, اس عوام دشمن, پاکستان دشمن سیاسی جماعت کا مقابلہ عوام کی طاقت کے بلبوتے پر کروں گا. اور جیسے میرے جیالوں نے, جیسے میرے کارکن نے مشکل حالات میں اسی عمران نیازی کو ملیر میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا, کراچی میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان بھر میں کریں گے. جیسے میرے ملتان کے جیالوں نے مشکل حالات میں ڈٹ کا مقابلہ کر کے اس پارٹی کو ہروایا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی الیکشنز میں ہم اس ملک کے کونے کونے میں, اس ملک کے کونے کونے میں یہ جو سیاسی یتیم, یہ جو کٹ پتلی سیاستدان ہیں, ان کا صفایا کر دیں گے. اس کام کے لیے میرا آپ کی مدد, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کردار کشی کے مہم آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. اور پچھلا جو 15 سال کا ہمارا کردار کشی ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اس سلیکٹڈ کو وہ ملک پہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, اور آج بھی وہ جھوٹا پروپیگنڈا, وہ جھوٹے باتیں پنجاب میں بکتے ہیں, پشاور میں بکتے ہیں. تو میرا آپ سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حیدرآباد کے میرے بھائیوں سے, بہنوں سے درخواست کہ ہم نے ان جھوٹ کا منہ توڑ جواب دینا ہے, منہ توڑ جواب دینا ہے, اور بتانا ہے کہ اگر حیدرآباد شہر میں این آئی سی وی ڈی کا دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل بنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوایا ہے. اور ہمارا ہاسپٹلز, ہمارا این آئی سی وی ڈی سب کے لیے مفت ہے اور سب کے لیے برابری چلتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کا سٹیج پہ بیٹھا ہوا شرجیل میمن صاحب ہے, خود دل کا جو ہے اس کا علاج کروایا گیا, تو یہاں آپ کا این آئی سی وی ڈی کا جو ہاسپٹل ہے اس میں علاج کروایا گیا. دوسرے کو جو بھی درد ہو
खान साहब का अपना हॉस्पिटल है, कमर का दर्द हो तो वो बाहर चला जाता है और तनकीद दूसरों पे करते हैं। हमारा जो जियाले हैं वो हॉस्पिटल्स बनाते हैं जिसमें अवाम का इलाज भी मुफ्त होता है, और इतना उनका स्टैंडर्ड है कि वो खुद जाके अपने इलाज भी करवा सकते हैं। साथ साथ मजा का बात आपको बता दूं, जिसका मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया इस कहानी का, कि शजील मेमन साहब तो हार्ट अटैक हो रहा है, बेचारा परेशान है, भागते हुए सुबह 3-4 बजे NICBD हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उससे डॉक्टर्स थोड़ा चेक करते हैं और उसका एक प्रोसीजर की जरूरत है। वजीर था सिंध हुकूमत का, उसको कहा गया मेरा NIC डॉक्टर्स की तरफ से कि आप इधर इंतजार करें, हम किसी और शहरी का भी इलाज करवा रहे हैं, जब उसका इलाज खत्म होगा तो फिर आप वजीर साहब आ सकते हैं, हम आपका इलाज करवाएंगे। ये कायदे अवाम का नजरिया, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब एक हकीकत है हैदराबाद शहर में, सिंध के हर इजला में इंशाअल्लाह ताला। और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पाकिस्तान का हर इजला में हम दिल के इलाज के लिए NICBD जैसे आलमी सतह का जो स्टैंडर्ड्स है वाला हॉस्पिटल्स, वो मुफ्त इलाज का निजाम ले आना चाह रहे हैं। आपने ये पैगाम पहुंचाना है। आजकल का दुनिया में ये आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ है। यहां के नौजवान, मुझे नजर आ रहा है, मुझे मालूम है आप जरूर टिकटॉक पे होंगे और फेसबुक पे होंगे। मसला ये है कि हमारे लोग तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजी होते हैं। कि जो मम्मी डैडी वाली जमात है ना, उनके कारकुन तो फ्री बैठे हुए होते हैं, वो तो तमाम यही करते हैं। तो आप भी थोड़ा टाइम निकालें और आप पाकिस्तान के अवाम को बताएं, यहां हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां काम शुरू है, और बहुत और इलाके रहते हैं, बहुत और जगह रहते हैं जहां मैंने इंशाल्लाह असल तौर पे अपना काम करना शुरू कर दिया। तो पिछली दफा और इस दफा जब मैं हैदराबाद आया हूं तो तकरीबन 50% फर्क है। बिल्कुल आज भी मसाइल है, हम तो वो दूसरे सूबों की तरह नहीं है। हम हर दिन हर घर जो है, यहां सिंध में एक अजीब बात है कि हर दिन हर घर से कोई कचरा तो जरूर निकलेगा, बाकी पाकिस्तान में पता नहीं क्या होता है। मगर यहां हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां काम शुरू है, और बहुत और इलाके रहते हैं, बहुत और जगह रहते हैं जहां मैंने इंशाअल्लाह ताला सिंध सॉलिड वेस्ट को लेके जाना है। फर्क आया है, इनका प्रोपेगेंडा को आपने तोड़ना है, आपने मेरे लिए ये प्रोपेगेंडा तोड़ना। ये तनकीद करते हैं कि पता नहीं पंजाब में कोई बसेस का बादशाह है और वो ऐसे बसेस बनाते हैं, और हम सिंध वाले जो है ना, हम बसेस नहीं चला सकते। नहीं, हम चला सकते हैं, लेकिन हम अशराफिया के लिए नहीं, हम अवाम के लिए चलाना चाहते। जब मैं ये सफर शुरू किया था तो इस सूबे में हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मंसूबा नहीं था। हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है सिंध भर में, कराची में है, हैदराबाद में शुरू हुआ है, ऑफ कोर्स अपना लड़काना में भी शुरू हो गया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हमने इंशाल्लाह ताला भराना है। मगर आप देखें कि फर्क क्या है हमारा बस सर्विस में और दूसरे बस सर्विसेज में। हमारा तो इतना वो फैंसी ऊपर मैंने नहीं बनाया, एक अलग का ब्रिज सिर्फ उन बसेस के लिए, वो तो मैंने ही बनाया, उस पर बहुत खर्चा होता। लेकिन मुआशी बहरान को देखते हुए, महंगाई का एहसास करते हुए, हमने ये सर्विस इसलिए शुरू किया ताकि ना सिर्फ हैदराबाद, कराची, जहां जहां ये अब शुरू हुआ है, उन लोगों को बस का सहूलत मिले, एसी का सहूलत मिले, मगर वो 50 रुपया के मैंने पाबंदी लगाया है इन पे कि आप मुझे तो मेरा मसला नहीं है कि आप इसका फंडिंग कैसे करेंगे, आप कैसे इसको चलाएंगे। मेरे अवाम मुश्किल में है, वो घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं,
کام بھی کرتے ہیں، کام تک پہنچنے تک ان کا پورا تنخواہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے، مجھے 50 روپے پہ ایئر کنڈیشنڈ ماڈرن بس کر کے دو. تو جی نہ کافی ہے. میں نے تو نہ صرف اس صوبہ کا ہر اضلاع کے لیے مگر ملک بھر کے غریبوں کے لیے، ملک بھر کے عوام کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے کہ آپ کا 50% میں پورا سفر ہو جائے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس صوبہ میں، ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا. ضیاء الحق آیا اور اس کو ختم کیا. اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز بس سروس شروع کیا. انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبے کو جگہ جگہ پہنچائیں گے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا کامیابیہ ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکومت کریں، اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے آج پانی کا منصوبہ ہے، آج دل کا علاج کے منصوبہ ہے، سستی بس سروس چل رہا ہے، اور ہمارا کام یہاں رکا نہیں، اور بھی ہم نے کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کو ایک پلان کے تحت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ جس مشکل معاشی حالات سے آج گزر رہے ہیں، جب میں سیلاب کے دوران وزٹ کر رہا تھا اور ان کا فصل بھی کیا اور ان کا گھر بھی کیا، بہت پریشان تھے. میرا وعدہ تھا کہ میں ایسا منصوبہ لے کے دوں گا آپ کو جس سے آپ کا جو معاشی حالات ہے، وہ اس دن سے جب سیلاب ہوا تھا، جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہو. اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے، بالکل. سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا، کے پی میں بھی تھا. ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں. اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، اب الیکشن کمیشن اور ان کی وجہ سے تھوڑا رکا ہے، جس پہ ہم ناراض تو ہے. یہ منصوبہ ان عورتوں کو جن کا سب کچھ چلا گیا تھا پچھلے ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں، 2 ملین فیملیز all across سندھ، ان کو اپنا زمین کا مالک، اپنا گھر کا مالک بنا کے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرے. ان عورتوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر دیا. ان کے آنے والے نسلوں کو یہ سکون دلوا دیا کہ آپ کے سر سے کوئی یہ چھت نہیں چھین سکے. اور یہ منصوبہ نہ صرف سندھ کے سیلاب متاثرین، مگر ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین، ہم بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت کے جو سیلاب متاثرین کے، ان کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے آنے چاہتے ہیں. یہ منصوبہ جو ہے، میں اس کا جو کہانی ہے وہ بھی حیدرآباد کی عوام اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں. بیکاز ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کے دور میں وہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی جو جج تھا وقت کا، وہ تو پوری طرح اس کام پہ اترے ہوئے تھے کہ کتنا زیادہ غریبوں کو گھر ہم توڑ سکتے ہیں، ہم توڑیں. چاہے وہ حیدرآباد ہو، میرا اپنا لاڑکانہ ہو، اسلام آباد سے لے کے مطلب اس ملک کے کونے کونے میں ظلم کا راج. غریبوں سے وہ چھت چھین رہے تھے اور اپنا بنی گالا کا ریگولرائز کروا کے اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا. تو ہم نے یہاں بہت ایک مشکل لڑائی لڑی کہ جو
हमारा कच्ची आबादियां, चाहे वो मेरा लड़काना में जो राइस कनाल के साथ इरिगेशन का जमीन था, या आपका हैदराबाद के जो कच्ची आबादियां हैं, उनको बड़ा मुश्किल लड़ाई लड़के हमने मालिकाना हकूक देना शुरू कर दिया। और मैं ना हैदराबाद के मुझे बताया गया है कि हैदराबाद में आपका 12 कच्ची आबादियां हैं और जो खोली घोट है वहां मालिकाना हकूक देना जो सिलसिला है वो अभी शुरू होगा। मगर हमारा इरादा है कि 12 के 12 कच्ची आबादियों को हम मालिकाना हकूक देंगे। और मैं पाकिस्तान भर के वो अवाम से मुखातिब होना चाहता हूं जो हर सूबे में कच्ची आबादी में रहते हैं। मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं जिनका अपना छत नहीं है या वो अपना जमीन का मालिक नहीं है और वो इस परेशानी में रहते हैं कि क्या कल हमारे पास ये जगह होगा या नहीं। वो इस परेशानी में रहते हैं कि क्या कोई बड़ा आदमी आके ऐसे ना कहे कि यहां हमने शॉपिंग मॉल बनाना है या हमने बिजनेस करना है, इन गरीबों को कहे और फेंके। मेरा आपसे वादा है, ये मेरा नाना का वादा था, मेरा वादा की ख्वाब थी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं इस ख्वाब को पूरा करूंगा। मैं समझता हूं कि हमें अवाम को, गरीब अवाम को, पसमानदा तबकात के अवाम को अपना मालिकाना हकूक देना पड़ेगा। बड़े बड़े मिल ओनर्स को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े सरमायादारों को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े अमीर लोगों को जमीन दिलवाते हैं कि आप अपना बिजनेस करें, आप अमीर होंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आप ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। नहीं, अगर हमने इस मुल्क की मईशत को सही सिमत पे लेकर आना है तो हमें आम आदमी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। अगर अवाम खर्च करेंगे, खर्च करने की कुव्वत रखेंगे, तब दुकान वाला का दुकान चल सकता है। अगर अवाम के पास वो पैसा होगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत चल सकेगा। अगर पाकिस्तान के अवाम में ये कुव्वत नहीं होगा, आप अमीरों को जितने अमीर बना दे, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अपना पैसा तो शिफ्ट करेंगे मगर आपका मईशत को कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कायदे अवाम ने हमें वो रास्ता दिखाया है जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं मगर अवाम को मुश्किल से निकाल सकते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि आपने जैसे कायदे अवाम के हाथ में हाथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में हाथ दिया, वैसे आप मेरे हाथ में हाथ दो। इंशाअल्लाह ताला हम आपका किस्मत तब्दील करेंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। और जो कायदे अवाम का नारा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान, वो हम सबका पाकिस्तान साथ बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।